دنیا کی بلند ترین عمارت کا ذکر سنتے ہی ذہن میں دبئی کے برج خلیفہ کا خیال آتا ہے، لیکن اب اس خیال کو دل و دماغ سے نکال دیں، کیونکہ سعودی عرب جدہ میں دنیا کی بلند ترین عمارت بنا رہا ہے، جس کے بعد دبئی دنیا کے بلند ترین عمارت کے اعزاز سے محروم ہو جائے گا۔ دنیا کی اس نئی بلند و بالا عمارت کے خد و خال دوسری عمارتوں سے مختلف ہوں گے۔ بحیرہ احمر کے قریب تعمیر ہونے والے کنگڈم ٹاور کی بلندی 1 کلومیٹر ہوگی، جو کہ برج خلیفہ سے 564 فٹ زیادہ ہے۔ دنیا کی بلند و بالا عمارت کی بنیاد 200 فٹ گہری ہے، جس میں 80,000 ٹن اسٹیل استعمال کیا جائے گا۔ 200 منزلہ عمارت کی تعمیر پر $1 ارب 20 کروڑ لاگت آئے گی۔ کچھ عرصہ قبل وائس آف امریکہ نے اس بلند و بالا عمارت کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی۔ اس رپورٹ میں عمارت سے جڑے چند دلچسپ پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ آسمان سے باتیں کرتے کنگڈم ٹاور کی تعمیر اور اس کا دل فریب ڈیزائن بنانے کا ذمہ امریکی آرکیٹیکٹ ایڈرن آن اسمتھ کو دیا گیا۔ یہ وہی 67 سالہ انتہائی تجربہ کار اور ماہر آرکیٹیکٹ ہیں جنہوں نے دنیا کے اس وقت تک کے بلند ترین ٹاور برج خلیفہ کو ڈیزائن کیا تھا۔ شہزادہ ولید کی خواہش ہے کنگڈم ٹاور جیسی کوئی اور عمارت پورے مشرقی وسطیٰ میں نہ ہو۔ کنگڈم ٹاور میں برج خلیفہ سے 50 منزلیں زیادہ ہوں گی، لہٰذا اس کی حیرت انگیز بلندی کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں۔ عمارت میں 4 ہوٹل، مختلف اپارٹمنٹس، دفاتر اور اوپری منزلوں پر 3 لابیز تعمیر ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ 197ویں منزل پر ایک آبزرویشن ڈیسک بھی بنائی جائے گی، جہاں سے سیاح شہر بھر کا نظارہ آسانی سے کر سکیں گے۔ ابھی تک دنیا میں کوئی بھی آبزرویشن ڈیسک اس قدر بلندی پر موجود نہیں۔ ڈیسک کی چوڑائی 80 فٹ رکھی گئی ہے۔ اس ڈیسک کو ڈیزائن کرتے وقت یہاں ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ پلیٹ فارم بھی تعمیر کرنے کا منصوبہ تھا، لیکن چند ماہر پائلٹس نے رائے دی کہ اس جگہ لینڈنگ کی نہایت رسکی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ڈیزائن کے آخری مرحلے میں ہیلی کاپٹر لینڈنگ پلیٹ فارم کا آئیڈیا ترک کر دیا گیا۔ کنگڈم ٹاور کی 163 منزل ہوں گی اور اتنی منزلوں تک پانی پہنچانے کا بے عیب منصوبہ کسی کمال سے کم نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں کسی ہنگامی صورتحال میں عمارت سے انخلاء کا نظام بھی کمال فن ہی ہونا چاہیے، لہٰذا پانی کی فراہمی کے لیے مختلف منزلوں پر پانی کے کئی ٹینک بنائے جائیں گے، جبکہ کسی بھی ہنگامی صورت میں عمارت سے نکلنے کے لیے ہر 20 فلور پر ایمرجنسی رومز بنائے جائیں گے، جہاں عمارت سے انخلاء تک کے لیے انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ چیز دستیاب ہوگی۔ ایمرجنسی کی صورت میں عمارت سے نکلنے کے لیے خصوصی پلاننگ کے تحت ایلیویٹرز بھی نصب کیے جائیں گے۔ عمارت کی دیواریں کنکریٹ سے تعمیر ہوں گی، جبکہ ہر دیوار کی چوڑائی 2 فٹ رکھی گئی ہے۔ اس طرح اگر خدا نخواستہ عمارت میں کبھی آگ بھی لگی تو یہ پھیل نہیں سکے گی۔ پھر عمارت کو منہدم ہونے سے بچانے کے لیے محفوظ ترین نظام اپنایا جا رہا ہے۔ عمارت میں تازہ پانی کو جمع کرنے کی غرض سے اولمپک گیمز میں استعمال ہونے والے واٹر پول سائز کے 14 پولز بنائے جا رہے ہیں۔ گرمی میں جدہ کا درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے، جبکہ ہوا کی نمی کا تناسب 80% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ گرمی میں بھی عمارت کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کنگڈم ٹاور کی بیرونی دیواریں شیشے سے بنائی جا رہی ہیں، جن میں انسولیشن سسٹم بھی نصب ہوگا۔ عمارت میں 59 تیز رفتار لفٹس نصب کی جائیں گی۔ ان میں سے 5 لفٹس ڈبل ڈیک اور 3 ٹرپل ڈیک ہوں گی۔ ٹرپل ڈیک لفٹس دنیا میں پہلی بار اسی عمارت میں استعمال ہوں گی۔
ہر لفٹ 1 سیکنڈ میں 10 میٹر بلند ہوگی۔ یہ رفتار انتہائی تیز شمار ہوتی ہے۔ عمارت میں دفتری استعمال کے لیے مجموعی طور پر 54,000 مربع میٹر کا علاقہ مختص ہے۔ یہ علاقہ عمارت کی نچلی اور اوپری منزلوں پر مشتمل ہے، جبکہ درمیان میں رہائشی اور اپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں۔ جدہ مسلمانوں کے مقدس ترین شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے گیٹ وے کی حیثیت رکھتا ہے۔ رمضان اور حج کے مہینوں میں ہر سال یہاں کم و بیش 20 لاکھ غیر ملکی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سارا سال لاکھوں عمرہ زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لوگ مکہ اور مدینہ میں مذہبی فرائض کی ادائیگی کے بعد جدہ میں قیام کرنا چاہیں گے۔ ان کے لیے اسی ٹاور میں عارضی رہائش ایک حسین تجربہ ہوگی۔ علاوہ ازیں مقامی باشندے چھٹیاں منانے کی غرض سے بھی کنگڈم ٹاور کے اپارٹمنٹس میں قیام کر سکیں گے۔ سعودی عرب کے نیم سرد موسم میں یہاں رہنے کا اپنا ہی مزہ ہوگا، جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، کیونکہ بالائی منزلوں کے رہائشی جب بھی کمرے سے باہر جھانکیں گے تو انہیں بادل اپنے قدم چومتے محسوس ہوں گے۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں ایک انوکھا تصور رکھتا ہے۔